الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 26 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 25 میں ذکر ہوا، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 میں کیا بات ہو رہی ہے۔ قل، قاف و لام حروف مادہ، باب نون سے، اگین فعل امر اور انتا فاعل، اور آگے جو مقولہ یا مفعول ہے وہ انا ما سے شروع ہو رہا ہے اور اینڈ تک جا رہا ہے۔ پوری آیت جو ہے وہ مقولے میں آ گئی۔ تو اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ انا کیا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن اگر انا کے ساتھ ما بھی آ جائے، اس ما کو ما کافہ کہا جاتا ہے۔ تو انا جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انا کا ایک اسم اور انا کی ایک خبر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ما کافہ آ جاتا ہے ساتھ تو اس صورت میں اب انا کا اسم اور انا کی خبر نہیں بلکہ مبتدا اور خبر ہی ہم اس کو رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ما ہے یہ کیا ہے؟ ما کافہ ہے۔ انا ما جب بھی آ جائے گا تو اب انا کا اسم اور انا کی خبر نہیں ہوگا بلکہ یہ مبتدا اور خبر ہی ہو جائے گا۔ تو کہے گا کیا؟ یہ تاکید کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ العلم، العلم الف لام لگا ہوا ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا۔ اور آگے جو ہے وہ عند اللہ مرکب اضافی کی صورت میں، عند ظرف اور اللہ مضاف الیہ، مرکب اضافی کی صورت میں یہاں ہم شبہ جملے کی صورت میں شبہ جملہ کی صورت میں یہاں پر خبر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو علم مبتدا اور عند اللہ خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گین اللہ پاک آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، اس کے سوا نہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس علم ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس معطوف علیہ ہو جائے گا کیونکہ واو ہمیں آگے عاطفہ نظر آ رہا ہے، تو اگلا پارٹ جو بنے گا وہ معطوف ہو جائے گا۔ تو اگین وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے کہ انا ما، انا حرف تاکید ہے، جب بھی ماں کافہ ساتھ آ جائے گا تو پھر یہ انا کا اسم، انا کی خبر نہیں بلکہ مبتدا اور خبر ہی کیے جائیں گے تصور۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انا آ گیا، انا ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ ہے، مرفوع ہے اور معرفہ ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گی۔ اور نذیر نکرہ اسم ہے، مرفوع ہے، تو یہ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نذیر مبین، یہ جو ہے وہ مرکب توصیفی ہو کر، نذیر ڈرانے والا، مبین صاف صاف، ٹھیک ہے، صاف صاف ڈرانے والا، تو یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ خبر بن گئے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، یعنی کہ یہاں ایک جملہ اسمیہ بنا، انما علم عند اللہ۔ حرف تاکید کو ہم نے کچھ نہیں کرنا جملے میں کیونکہ حروف کو ہم ترکیب میں کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ مبتدا اور خبر ملا کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ ہو گیا، اور یہ عاطفہ آ گیا درمیان میں، اور انا مبتدا اور نذیر خبر، تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرکب عطفی ہو کر یہ قل کا مقولہ یا مفعول بن گیا۔ یوں قل فعل، انت فاعل، اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جو کہ انما سے شروع ہوا اور مبین تک گیا،
ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، ان کی پوری آیت ایک جملہ فعلیہ پر مشتمل ہے، جبکہ ہم نے دو چھوٹے جملہ اسمیہ درمیان میں بنائے۔ اور ترجمہ اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں اس کا، تو کیا ہے کہ کل آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کے سوا نہیں کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف کوئی نہیں ہے جس کے پاس علم ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل انما علمها عند ربی، یعنی کہ سورہ الاعراف میں ایک اور جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا صرف سارا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اور پھر یہاں پر آگے بات ہوئی کہ میں صرف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں، صاف صاف ڈرانے والے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میرا کام تو صرف انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں میرا کام غیب کی خبریں بتانا نہیں ہے، یعنی کہ جس کی بابت خود اللہ مجھے بتا دے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات آگے بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیت میں بھی پوری طرح سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے ہر بات کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف صاف صاف ڈرانے والے تھے۔ تھوڑی سی اس پہ تفسیر پہ بات کرتے ہیں کہ یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی، اور لوگوں کی اس کی آمد سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ کب آئے گی، تو اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی حاجت نہیں۔ اس معاملے کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بات کہ کون شخص کب مرے گا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے کسی غیر محتاط دوست کو یہ تنبیہ کریں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مفاد کی حفاظت کا انتظام کر لے۔ اس تنبیہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے وہ کس روز مرے گا۔ تو یہاں پر یہ اس کی تفسیر میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کو تمام تر معاملات کے بارے میں علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، وہ صرف اور صرف وہ جانتے تھے جو اللہ ان کو بتا دیتے تھے۔ اور وہ انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے سوا نہیں، میں صرف اور صرف ڈرانے والا، ان کے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اور صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں آیت نمبر 27 کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔